حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے اللہ نے آپ کو 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا کی تھی۔ ایک بیٹے کا نام ہے قاسم، اسی پر آپ کی کنیت ہے ابو القاسم۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ طیب طاہر آپ کے بیٹے نہیں ہیں، اسی عبداللہ کے لقب ہیں۔ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی 3 بیٹے ہیں یا 4 بیٹے ہیں، نہیں، بیٹے 2 ہیں، ایک قاسم ایک عبداللہ۔ عبداللہ ہی کا لقب ہے طیب اور طاہر۔ یہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہیں، اور 4 بیٹیاں اللہ نے آپ کو عطا کی حضرت خدیجہ کے بطن سے۔ فریقین کی کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں، شیعہ سنی دونوں کتابیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کو 4 بیٹیاں اللہ نے عطا کی ہیں۔ نام ان کے سن لیجئے، یاد کر لیجئے۔ بڑی بیٹی کا نام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری بیٹی کا نام ہے سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ہے سیدہ ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی کا نام ہے سیدہ فاطمہ۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جو پروپیگنڈا ہوا اور بڑے دھڑلے سے ہوا کہ بیٹی ایک ہے اور سیدہ فاطمہ ہے، اس کے سوا آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے، یہ نرا جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ مانتے ہیں کہ زینب، رقیہ، ام کلثوم آپ کے گھر میں تھیں، آپ کی بیٹیاں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بیٹیاں حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے ہیں، جس شوہر سے ان کی پہلے شادی ہوئی تھی یہ اس سے ہیں آپ کی بیٹیاں، جنہیں ربیبہ کہا جاتا ہے۔ ربیبہ حضرت آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا سورۃ احزاب کے اندر، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہیے گا، وبناتک، یہ بنت ان کی جمع ہے، بنت ایک بیٹی اور بنات یہ جمع کا صیغہ ہے۔ جمع کا اطلاق کم از کم 3 فرد پہ ہوتا ہے، 3 افراد پہ ہوتا ہے جمع کا اطلاق، تو یہاں جمع کا صیغہ بولا گیا، معلوم ہوتا ہے ایک نہیں ہے، 3 یا 3 سے زیادہ ہیں، اس لیے قرآن نے بنات کا ذکر کیا۔ پھر جو لوگ ایک بیٹی کے قائل ہیں وہ اس آیت کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد مومنوں کی عورتیں ہیں، قوم کی بیٹیاں، وہ بھی چونکہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا ہؤلاء بناتی، یہ غیر فطرتی کام کیوں کرتے ہو، یہ میری بیٹیاں ہیں نا، یعنی عورتیں تمہارے گھر میں موجود ہیں تو فطرت کے مطابق کام کرو نا، غیر فطرتی کام کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے قوم کی عورتوں کو اپنی بیٹیاں کہہ دیا تھا۔ یہ وہ ان حضرات کا پروپیگنڈا ہے، یعنی آپ کی بیٹیاں نہیں ہیں، آپ چونکہ مومنوں کے باپ ہیں، کلمہ پڑھنے والی عورتیں آپ کی بیٹیاں ہیں، تو اس بنات سے مراد وہ مومنوں کی عورتیں ہیں، یہ ان کا پروپیگنڈا ہے۔ خوب سمجھ لیجئے اور اس پر غور کیجئے۔ قرآن نے شاید یقیناً رب کو پتا تھا کہ یہ پروپیگنڈا ہوگا، تو رب نے کیا کہا قرآن میں، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے گا، وبناتک، بولو ذرا، بیٹیوں سے کہیے گا۔ آگے کیا کہا قرآن نے، اگر بنات میں مومنوں کی عورتیں شامل ہو گئی تھیں تو آگے کیوں کہا قرآن نے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ان کا ذکر تو رب نے الگ کر دیا ہے،
بنات کا ذکر الگ کیا اور مومنوں کی عورتوں کا ذکر الگ کیا۔ معلوم ہوتا ہے یہاں بنات میں مومنوں کی عورتیں شامل نہیں ہیں، بنات میں آپ کی 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ کتنی بیٹیاں آپ کی؟ 4۔ اس لیے انکار کیا گیا کہ اگر ایک سے زائد بیٹیاں مانیں گے تو پھر لوگ پوچھیں گے ان کی شادیاں کہاں ہوئی تھیں؟ تو پھر حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور بھی داماد ماننا پڑے گا کہ اور بھی داماد ہیں آپ کے، تو مدعا کا انکار کرو، سرے سے انکار کر دو کہ بیٹی تھی ایک، نہ باقی مانیں گے، نہ کوئی پوچھے گا کہ باقی بیٹیوں کی شادیاں کہاں ہوئیں، کوئی نہیں پوچھے گا ہم سے۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں جن میں سے آپ نے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہاشمیوں میں بیاہ دی، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں، ہاشمیوں میں، اور اپنی 3 بیٹیاں آپ نے بنو امیہ میں بیائی تھیں۔ سنتے ہو کہ کون نہیں سنتے ہو؟ تو پھر فیس بک پہ پڑھتے رہتے ہو لعنت بر بنی امیہ، وہ جو بھر دیتی ہیں فیس بک کو بنو امیہ پہ لعنت ہو۔ بنو امیہ کا صرف یہ قصور ہے کہ حضرت سیدنا معاویہ کا خاندان ہے، حضرت سیدنا ابو سفیان کا خاندان ہے، صرف اس قصور کی بنا پہ کہ حضرت معاویہ کا تعلق بنو امیہ سے ہے تو پوری بنو امیہ کی برادری ان پر لعنت کرنے لگ جاتے ہو، ان پہ تبرہ کرنے لگ جاتے ہو۔ بنو امیہ کا خاندان برا ہوتا تو کوئی آدمی اپنی بیٹیاں برے خاندان میں بیاہ کے دیتا ہے؟ چپ کر گئے ہو بالکل، دیتے ہو؟ اپنے کوئی برا خاندان ہو، گندا خاندان ہو، ظالم خاندان ہو، قاتل لوگ ہوں، دیتے ہو اپنی بیٹیاں ان کے نکاح میں؟ تو پھر بولو میرے نبی نے اپنی 3 بیٹیاں کس برادری میں بیائی تھیں؟ بنو امیہ میں بیاہ کے دیں۔ اتنی کہانیاں جوڑی گئی نا، جھوٹ بھی شرماتا ہوگا میں کس دے وس پہ گیا، خدا دی قسم۔ ہاشم اور بنو امیہ کی بڑی مخالفت تھی، انساب کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، بنو امیہ اور ہاشم کی اتنی رشتہ داریاں ہیں آپ حیران ہو جائیں۔ کربلا کے بعد ہیں، چلو کربلا کے واقعہ کے بعد بھی رشتہ داریاں ہیں بنو امیہ اور ہاشم کی، ایک دوسرے خاندان میں شادیاں ہوئی ہیں، لیکن ثابت یہ کیا گیا بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم کے مقابلے میں تھا، مخالف تھا، جنگ کرتا تھا، لڑائیاں کرتا تھا۔ پھر ایک کہانی جوڑی گئی، ہاشم اور امیہ جو تھے نا یہ جڑواں پیدا ہوئے تھے۔ کیا پیدا ہوئے تھے؟ ان کی پیٹھیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، امیہ اور ہاشم یہ دونوں بھائی تھے، جڑواں پیدا ہوئے، ان کی پیٹھیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، تلوار کے ذریعے پیٹھیں الگ ہوئیں۔ پھر آگے خطیب صاحب کہتے ہیں اس دن سے جو تلوار چلی تو پھر ان دونوں قبیلوں میں تلواریں چلتی رہیں۔ آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، پڑھے لکھے جاہل ہیں، تعجب ہوتا ہے پڑھے لکھے جاہلوں پر۔ اور بنو امیہ اور ہاشم یہ بھائی نہیں تھے، اور پاگلو پڑھو تاریخ، ہاشم چچا تھا، امیہ بھتیجا تھا۔ اور سن دیو کہ کون نہیں سن دیو؟ اے چاچا بھتریجا پتہ نہیں کنیاں کٹھے پیدا ہو گئے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی کمال ہے لوگوں کی۔ اور تاریخ پڑھو یار، نسب پڑھو ان کا، امیہ بھتیجا ہے، ہاشم چچا ہے، ان دونوں کو اکٹھا پیدا کر دی۔
قوم کہتی ہے سبحان اللہ، واہ جی واہ، اس دن سے جو تلوار چلی۔ لوگ تو کہتے ہیں حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے سامنے سے گزرے تو یزید ان کے کاندھے پہ تھا، تو نبی پاک نے دیکھا تو آپ نے فرمایا جنتی کے کاندھے پہ جہنمی سوار ہے۔ پھر لوگ خوش ہوئے، ہاں ہاں نبی پاک نے بھائی اس کو جہنمی کہہ دی۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے سے حضرت معاویہ گزرے۔ یزید پیدا ہی خلافت فاروق اعظم میں ہوا ہے، سن دے ہو کہ کون نہیں سن دے؟ یہ باتیں ہم کریں گے اب نیچے کومنٹ میں کہیں گے یہ حضرت حسین کے دشمن، یہ یزید کے وکیل بنے، تم جھوٹ بولتے رہو۔ وہ پیدا ہی 22 ہجری میں ہوا ہے۔ کب پیدا ہوئے؟ نبی پاک کے انتقال کے 11 سال بعد، 11 سال بعد وہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسے پیدا کر کے معاویہ کے کاندھے پہ سوار کر کے مسجد کے سامنے سے گزار دی۔ یہ ممبر پہ جھوٹے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کر اتنی بات لو یار، یہ تو تاریخ میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ معاویہ کب پیدا ہوئے، یزید کب پیدا ہوا، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیاں کب، اور یہ تو ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن پڑھی لکھی قوم ہے، سارے آگے سے چپ ہو جاتے، نہ کوئی دلیل پوچھتا ہے، نہ کوئی حوالہ پوچھتا ہے، جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ لگا رہتا ہے۔ کتنی بیٹیاں میرے نبی نے بنو امیہ میں بیائی؟ تین۔ کتنی؟ تم برے خاندان میں اپنی بیٹیاں بیاتی ہو؟ چل یار پچھ لگ گئی صحیح، اتنا تو بھی مانتا ہے نا کہ یہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن سے تھی، لیکن نبی پاک نے پرورش کی تھی، یہ تو بھی مانتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہو آپ کی بیوی کے پہلے خامن سے، تو آپ اس پر یہ ظلم کریں گے کہ اسے برے خاندان میں بیاہ دیں گے، اسے ظالم خاندان میں آپ بیاہ دیں گے، اسے قاتل خاندان میں آپ بیاہ دیں گے؟ فتح مکہ کے دن میرے پیارے پیغمبر نے جو اعلان فرمایا تھا، اب قصور ہمارا یہ ہے کہ جو حدیث میں باتیں لکھی ہوئی ہیں حقیقت میں مبنی ہے، وہ ہم سناتے ہیں، لوگ ہماری نہیں سنتے ہیں، جھوٹ سنتے ہیں۔ 12 سال پیر نے بیڑا غرق کر دیا، بڑے خوشی سے سنتے۔ بابا فرید 12 سال کچے دھاگے دی تانتے کھوچ الٹا لٹکے آ رہے، سنتے ہیں۔ یہ سارے قصے کہانیاں سنتے ہیں، آنکھیں بند کر کے سنتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کی نماز کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی تھی، سنتے رہتے۔ حقیقت پہ مبنی بات کرو تو لوگ سننے کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے کہ فتح مکہ کے دن میرے آقا نے اعلان کیا تھا کہ میرے مخالفین، یہ مکے کے مشرکین و کفار، جو بیت اللہ میں آ جائے فَهُوَ آمِنٌ، میں نے اسے امن دے دیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فَهُوَ آمِنٌ، اور جو ابو سفیان کے گھر کی 4 دیواری میں آ جائے محمد نے اس کو بھی امن دے دیا ہے۔ یہ تھوڑا شرف ہے جو میرے نبی نے ابو سفیان کو دیا تھا؟ گالیاں نکالتے رہتے۔ اود میں میرے نبی کے مقابلے میں آیا، بدر میں میرے نبی کے مقابلے میں آیا۔ اور اللہ کے بندو،
وہ جو جاہلیت کے زمانہ کا کفر ہے، گناہ ہے، مخالفتیں ہیں، میرے آقا نے نہیں فرمایا، میرے آقا کا ارشاد نہیں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ؟ نہیں سمجھ آئی تو یہدم کا کیا مطلب؟ گرا دینا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تم نبی پاک کے ارشادات کو بھی نہیں مانتے ہو، نبی پاک کے اس فرمان پہ بھی تمہیں اعتبار نہیں ہے، پھر ان کی غلطیاں گنتے رہتے ہو، بدر میں یوں کیا، احد میں یوں کیا، حضرت معاویہ کی والدہ نے یہ کیا تھا، اور جب میرے نبی نے کہہ دیا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو پڑھے لکھے لوگ ہو، نوجوان بیٹھے ہو، بولو بدر کے میدان میں میرے نبی کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے جھنڈے کے نیچے تھے؟ ابو جہل کے۔ ادھر سے لڑنے آئے، قیدی بھی بنے، قیدی بھی بنے، تو پھر ان کی وہ غلطی گنواتے رہے کہ وہ بدر کے میدان میں مقابلے میں آئے تھے، قیدی بنائے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل کس کی طرف سے آئے تھے؟ ابو جہل کے جھنڈے کے لیے۔ حضرت علی اس طرف ہیں، ان کے بڑے بھائی اس طرف کھڑے، مقابلے میں آئے۔ یہ سارے لوگ جو پہلے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، یہ ہر جنگ میں احد کے میدان میں اس درے سے جس دستے نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پر، اس کا سالار کون تھا؟ حضرت خالد ابن ولید۔ اسلام نہیں لائے، مخالفین کی طرف سے آئے، لڑتے رہے۔ بڑے دن ہوئے، میں نے یہ جملہ نہیں کہا، بڑے دن ہوئے، کسی تقریر میں بھی نہیں کہا۔ نبی پاک کے چچا بھی مقابلے میں کھڑے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بھی بدر میں مقابلے میں کھڑے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اسلام مخالف جنگ میں تلوار اٹھا کر میرے نبی کے مقابلے میں نہیں آئے، نہیں آئے۔ باپ سپہ سالار ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سال دو سال چھوٹے ہیں، ہم عمر ہیں تقریباً ان کے۔ بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، کسی جنگ میں حضرت معاویہ اسلام کے خلاف تلوار سونت کے نہیں آئے۔ دوسرے لوگ آئے، امیہ، بنو امیہ کے لوگ بھی آئے، بنو ہاشم کے لوگ بھی آئے، جو مخالف تھے وہ آئے، یہ نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ جس کو بندیالوی بیان کرتا ہے، رب نے حضرت معاویہ کے ہاتھ اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے۔